السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرانے جا رہے ہیں جو چھوٹا ضرور ہے لیکن دنیا کی الیکٹرونکس اور سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تائیوان کی۔ تائیوان کو دنیا کے صرف 15 ممالک نے رسمی طور پر تسلیم کیا ہے، لیکن اس کا اثر پوری دنیا کی معیشت پر بہت بڑا ہے۔ اگر یہاں کی فیکٹریاں بند ہو جائیں تو دنیا کی 60% الیکٹرونکس کی پیداوار رک جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ تائیوان کی معیشت کیسے کام کرتی ہے، یہاں کے لوگوں کا کلچر اور رہن سہن کیسا ہے، اور یہ چھوٹا سا ملک کس طرح چین جیسے عالمی سپر پاور کو چیلنج کر رہا ہے۔ دوستو، تائیوان کا آفیشیل نام ریپبلک آف چائنا ہے، مگر یہاں کے لوگ خود کو چین سے الگ اور آزاد سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ ملک جدید اور ترقی پسند ہے، اور یہاں کے شہری چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی لگن اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ تائیوان کی آبادی تقریباً 23 ملین ہے، جس کا زیادہ تر حصہ شہروں میں آباد ہے اور باقی 20% دیہات میں رہتے ہیں۔ اس کا کل رقبہ 3588 مربع کلومیٹر ہے، جسے دنیا کے 129ویں ممالک میں شامل کرتا ہے، مگر اس کی اقتصادی اہمیت اس کے حجم سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستو، تائیوان کا دارالحکومت تائپی ایک جدید اور پرکشش شہر ہے۔ یہاں کبھی بوریت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ شہر میں جدید انفراسٹرکچر، شاندار لائف سٹائل اور مشہور نائٹ لائف موجود ہے۔ تائپی 101، جو ایک وقت دنیا کی سب سے بلند عمارت تھی، یہاں کا مشہور لینڈ مارک ہے جو پورے شہر سے نظر آتی ہے۔ تائپی نہ صرف سیاسی مرکز ہے بلکہ ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں کا بھی اہم مرکز ہے۔ یہاں کے لوگ بہت دوستانہ، مددگار اور ملنسار ہیں، اور ہمیشہ اپنے مہمان نوازوں کے لیے خوش دلی سے پیش آتے ہیں۔ تائیوان کی ثقافت میں چائے کا بڑا اہم مقام ہے۔ تائیوان کی مشہور چائے کی تاریخ 150 سال پرانی ہے، اور چائے تائیوان کی ثقافت کا لازمی حصہ سمجھی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ موسیقی، ڈانس اور کھیلوں میں بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ سسٹم جدید ہے، جس میں میٹرو، ہائی سپیڈ ریل اور بس سروس شامل ہے، جو سفر کو انتہائی آسان بنا دیتے ہیں۔ یہاں کی سرکاری زبان مینڈارن چینی ہے، لیکن مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ تائیوان کی معیشت دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہوتی ہے۔ جی ڈی پی پر کیپٹا تقریباً $40,000 ہے، جس کے مطابق یہاں کے شہری سالانہ پاکستانی تقریباً 1,12,00,000 روپے کماتے ہیں۔ تائیوان دنیا کی سب سے بڑی سیمی کنڈکٹرز بنانے والی جگہ ہے، اور یہاں سے دنیا کے 60% کنڈکٹرز تیار ہوتے ہیں۔ یہ ملک اپنے الیکٹرونکس، سیمی کنڈکٹرز، ٹورزم اور ٹریڈ کے شعبوں کی وجہ سے عالمی سطح پر منفرد مقام رکھتا ہے۔ دوستو، تائیوان کی تاریخ بھی دلچسپ ہے۔ پہلے یہ زرعی معیشت والا ملک تھا، لیکن 1945 میں جاپان کے قبضے کے بعد تعلیم اور اسکولوں پر زور دیا گیا۔ بعد میں چین نے دوبارہ قبضہ کیا، اور نیشنلسٹ پارٹی نے تائیوان منتقل ہو کر یہاں ترقی کی بنیاد رکھی۔ 1980 کے بعد مینوفیکچرنگ، الیکٹرونکس اور ٹورزم پر زور دیا گیا، جس کے نتیجے میں آج تائیوان ایک مضبوط معیشت بن گیا ہے۔ تعلیم یہاں انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تائیوان کی لٹریسی ریٹ 99.9% ہے۔ مشہور یونیورسٹیز میں نیشنل تائیوان، نیشنل چیاؤ ٹنگ یونیورسٹی اور نیشنل تائیزن ہوا یونیورسٹی شامل ہیں۔ سرکاری یونیورسٹیوں میں تعلیم کا سالانہ خرچ $3,000 سے $5,000 ہے، جبکہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں $5,000 سے $10,000 تک ہوتا ہے۔ رہائش کا سالانہ خرچہ تقریباً $500 سے $1,000 اور کھانے پینے کا خرچ $500 فی ماہ ہے۔ مزید یہ کہ یہاں اسکالرشپس کے مواقع بھی ہیں، جو ہر سیمسٹر تقریباً 40,000 تک دی جاتی ہے، اور رہائش کے لیے 15 سے 20,000 تک سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ دوستو، تائیوان میں سیاحت کے لیے بھی بہت کچھ موجود ہے۔ تائپے 101، نیشنل پیلس میوزیم، شفن ولیج، لونگشان ٹیمپل اور شلن نائٹ مارکیٹ سیاحوں کے لیے مقبول مقامات ہیں۔ یہاں کی خوبصورت گلیاں، چائے کھانے اور رات کا منظر دیکھنے کے قابل ہے۔ 2030 کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 7 ملین سیاح تائیوان کا دورہ کر چکے ہیں۔ تائیوان میں دلچسپ روایات بھی ہیں۔ یہاں 4th فلور یا 4 نمبر کے فلورز نہیں ہیں۔
क्योंकि 4 का नंबर बदकिस्मती समझा जाता है। हर घर में एक प्राइवेट रूम होता है जिसे कराओके कहा जाता है, जहां लोग खुद से वक्त गुजारते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं या गाते हैं ताकि दुनिया की टेंशन से दूर रह सके। सफ़र के हवाले से अगर आपके पास 10 साला वीज़ा है जो जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या अमेरिका के लिए है, तो आप ताइवान बगैर इजाफी वीज़ा के जा सकते हैं। करेंसी न्यू ताइवान डॉलर है जो पाकिस्तानी और भारतीय करेंसी के हिसाब से काबिल कबूल है। ताइवान छोटा है मगर अपनी मईशत, तालीम, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और कल्चर की वजह से दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ की तरक्की, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और खुशहाल ज़िंदगी इसे दुनिया के दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाती है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है लेकिन ताकतवर है और दुनिया की सुपर पावर चीन भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी आज ताइवान के ऊपर एक छोटी सी हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।